ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں ویلمی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، لہسن کھایا کرو اور اس سے علاج کیا کرو، کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ اس حدیث کی صحت میں اگرچہ علماء کو کلام ہے، مگر تمام طبیبوں کے نزدیک لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورموں کو تحلیل کرتا ہے، حیض کھول دیتا ہے، پیشاب جاری کرتا ہے، سدوں کو کھول دیتا ہے۔ جو سدے پڑتے ہیں نا انسان کے پیٹ کے اندر، ان سدوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ معدہ کا تعفن دور کرتا ہے، معدے کی جلا کرتا ہے، معدے کی رطوبت خشک کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، درد قولنج رہائی کے لیے مفید ہے، نسیان کو ختم کرتا ہے۔ جن دوستوں کو، جن ماؤں بہنوں کو بات بھول جاتی ہو، اس کے استعمال کرنے سے ذہن تازہ ہوتا ہے۔ غرم ارتحال، تل کے بڑھ جانے کے لیے بھی مفید ہے۔ کمر کے درد، رہائی درد، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ مرطوب مزاج والوں میں قوت بہ پیدا کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے۔ گرم مزاج والے کی منی کو خشک کرتا ہے۔ درد معدہ اور درد مفاصل کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ بلغم کی وجہ سے پیاس ہو تو اس کو بجھا دیتا ہے۔ چہرے پر رعنائی پیدا کرتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید کرتا ہے۔ فالج اور ریشہ کو فائدہ دیتا ہے، جن کے ہاتھ راشا یعنی کانپتے ہوں۔ گردے کی پتھری کو رفع کرتا ہے۔ اس کے بڑے کمالات ہیں۔ اس کو جوش دے کر کلی کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ استعمال خون کو جلاتا ہے، بواسیر کے لیے مضر ہے۔ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں، بواسیر کے مریض اسے استعمال نہ کریں۔ حاملہ عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، حاملہ عورتیں بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ صفرا پیدا کرتا ہے، نگاہ کو کمزور کرتا ہے۔ جن کی آنکھوں کا مسئلہ وہ اسے استعمال نہ کریں، ذہن میں رکھ لیں یہ میری باتیں۔ دودھ میں ملا کر اس کا لیپ دمبل کو پھوڑ دیتا ہے۔ دودھ میں ملا کر اگر کسی پھوڑے پر لگایا جائے تو چند ہی دنوں میں بڑے سے بڑے پھوڑے کو پھوڑ دیتا ہے، یعنی پھوڑے کا گند صاف کر دیتا ہے۔ نوشادر کے ساتھ ملا کر، نوشادر کے ساتھ ملا کر برس پر لگانے سے برس جاتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، یہ بہت بڑا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر خصیتین پر ورم ہو، جسے سریکی میں پہاڑ کہتے ہیں، یعنی یہ جو کپورے ہوتے ہیں اتنے بڑھ جائیں، موٹے ہو جائیں، ان پر لیپ کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی ورم کو تحلیل کرتا ہے، خصیتین کے ورم کو۔ ان سب کے باوجود، ان سب فوائد کے باوجود اس کا زیادہ استعمال بلا ضرورت اچھا نہیں ہے۔ بس ایک دانہ لہسن کا، پھلی کا آپ نہار منہ نگل لیں تو کافی ہے آپ کے لیے۔ زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔ گلا کی خراش کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، اور اکثر اساتذہ کرام، قراء کرام کو میں نے بتایا ہے کہ اسے استعمال کریں، انہیں فائدہ ہوا ہے۔ کان کا اگر درد ہو، نسخہ سن لیں۔ آپ دیسی لہسن لیں، اسے چھیل لیں، سرسوں کے تیل میں اسے جلائیں، ہلکی آگ کی ہلکی آنچ پر۔ جب وہ یہ جل جائے، اپنا لہسن جب جل جائیں تو تیل باقی رہے گا ہلکا سا، وہ سمجھیں آپ کا کان کا ڈراپر ہے، کان میں درد ہو، کان میں پھوڑی پھنسیاں ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ بس اسے نیم گرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی برتن میں اسے ڈال دیں، یا جس شیشی میں آپ رکھیں، کٹوری کے اندر پانی گرم کر لیں، اس گرم پانی میں اس شیشی کو رکھیں، وہ اندر سے خود نیم گرم ہو جائے گا۔ نیم گرم کر کے آپ کان میں ٹپکائیں اس تیل کو، یعنی کہ لہسن کے بنے ہوئے تیل سے 2 قطرے صبح دوپہر شام ڈالیں، کان کا درد جاتا رہے گا۔
یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ کان میں اس کا تیل ڈالیں گے نا، جس طریقہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو کان کو ایک دفعہ لگے گا ضرور، اگر اندر زخم ہوں گے تو گھبرانا نہیں ہے، بس 2 سے 3 مرتبہ ڈالنے سے کان کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بنا کر رکھیں گھر میں۔ اور جو جن کا پیٹ بڑھ گیا ہو، موٹے ہو گئے ہوں، ان کے لیے بھی فائدہ مند شے ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں، فرشتوں کو اس کی بو بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب آمنہ کے لال خاتم النبیین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اس کو کچا کھا کر مسجد میں نہ جایا کرو، کیونکہ مسجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نمازی حضرات ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح اگر پیاز کچا کھایا جائے تو اس کی بھی بدبو آتی ہے منہ سے۔ کچا کھا کر، چاہے پیاز ہو چاہے لہسن ہو، کچا نہیں کھا کر جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر فرشتوں کو بھی اس کی بو پسند نہیں ہے، تو فرشتے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کی بدبو سے، اور عام انسان بھی ان کی نماز کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ جاتی رہتی ہے، پھر وہ بو ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو نمازیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں جانے سے پہلے نہیں کھانا چاہیے، اگر کسی نے کھا لیا تو کسی میٹھی چیز یا کسی چھوٹی الائچی سے اس کی بدبو کو، یا گل قند کھا کر اس کی بدبو کو زیل کرنا چاہیے، اچھی طرح مسواک کر کے پھر جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔